او بھائی عمران خان نے نہیں، ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے. میں نے خود بشرا بی بی کے کیس میں وہ ایس پی جو ہے اس نے وائس میچنگ کا کیا تھا، اس نے کہا کوئی حق نہیں ہے آپ کو یہ پہنچتے ہوئے. او بھائی یہ ہوتے کون ہیں پولیگرافی کرانے والے؟ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو الیکشن جیتا ہوا ہے، جس کو 90% لوگوں نے الیکشن دیا ہے، یہ گماشتے آ گئے ہیں اس کا جو ہے پولیگرافی کروانے کے لیے. پولیگرافی ان کی کرواؤ، ان سے ذرا کہو کہ یہ پولیگرافی ٹیسٹ لے کر بتائیں کہ یہ نواز شریف الیکشن جیتا ہے. یہ شہباز شریف کا پولیگرافی کرائیں اور شہباز شریف کو بتائیں کہ یہ الیکشن جیتا ہوا ہے. مریم نواز کا کریں پولیگرافی، مریم نواز کو پوچھیں کہ الیکشن جیتی ہوئی ہے. خواجہ آصف کا پولیگرافی کرائیں اور اس سے پوچھیں کہ تم الیکشن جیتے ہوئے ہو. ریحانہ ڈار سے وہ 17 سیٹوں 17 سیٹوں جیتنے والے کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. 105 پہ وہ ہیں، ہم فارم 47 کے نہ ہونے کے باوجود ہم 126 ہیں. ہم تو نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک. پولیگرافی ان کے کروائیں. صاحب آپ نے بات کی آج کے ہو جائے گا. سر فوجی عدالتوں میں نذیر طاہر جو ہے وہ میرے نالائق شاگرد ہیں. آپ نے جب ان کو شاگردی میں لیا تھا تب آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ نالائق ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو ایک نیتی سے ایک نہیں، میں نے سینکڑوں شاگرد کیے ہیں، اور دوسرا میں نے نالائق نہیں کہا. سو یہ وہ چیز میرے منہ میں نہ ڈالے جو میں نے نہیں کہا. سر فوجی سر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاری ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، لیکن یہ بابو لوگوں نے کیا ہوگا. میں نے پھر بھی ان کو جو ہے ذرا باہر رکھنے کی کوشش. سر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کی ہے کہ رؤوف حسن صاحب کو کسی طرح ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے. کیا ان کو باقی نہیں بلڈ ٹیسٹ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا 75 سال ان کی عمر ہے، وہ کینسر سروائیور ہیں، تو اس لیے ان کے جو ہے ان سے یہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. میں نے اس لیے اس زمرے میں کہا تھا. باقی تو جرم کوئی کیا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو پابند سلاسل رکھنا یہ آرٹیکل 9 کے متصادم ہے. کوئی کسی کی زندگی کو سلب نہیں کر سکتا ہے. جب آپ اسے 2 4 10 دن اندر رکھتے ہو اس کی زندگی کو سلب کر رہے ہو. یہ اللہ کی دین ہے، آپ اللہ کے جو ہے اس میں آپ دخل نہیں دے سکتے ہیں. سر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں شاید ان کا ٹرائل ہو، اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، اس پر کیا کہیں گے؟ اس چیز کا فوجی عدالتوں میں شاید 9 مئی کے حوالے سے ان کا ٹرائل ہو. اب وہ میں نے کر رکھا ہے. میں نے فوجی عدالتوں کا تو یہاں سپریم کورٹ میں وہ زیر التوا ہے، زیر تجویز ہے. ہم نے درخواست بھی دی ہے کہ اسے جلدی سماعت کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں چھٹیوں میں، چونکہ وہ جج صاحبان پورے موجود نہیں ہیں، اس لیے وہ فی الحال لگا نہیں رہے. تنظیم کے ساتھ نہ تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، نہ ان کے سہولت کار ہیں، نہ ان کو گلیمرائز اور گلوریفیکیشن کر رہے ہیں جو دفعوں میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان شکوں میں. تو اس لیے کسی بھی جرم کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا حق ہے تنقید کرنا حکومت کے اوپر کہ عوامی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ مارا ہے اس کو واپس لوٹاؤ. یہ ہمارا حق ہے یہ ان سے تقاضا کرنا کہ آپ گھس بیٹھیے، جعلی وزیر اعظم بن گئے ہو. یہ ہمارا حق ہے. یہ ظلم اور جو بربریت روا کی گئی ہے، گیرزن اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اس لیے اس پر نہ تو کسی جرم کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہی انہیں اتنا جو ہے برہم ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا ازالہ کریں، خدا کا خوف کریں. 1971 سے کچھ سبق سیکھیں. 1971 کا ریپلیکا مت دہرائیں دوبارہ. 1971 میں بھی ہم نے یہی ایگزیکٹلی کیا تھا کہ عوامی مینڈیٹ کو ہم نے تسلیم کرتے ہوئے انکار کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے فاطمہ جناح کو غدار کہا اور ہم نے کہا فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چل سکتے. اس کے بعد ہم نے مجیب الرحمان کو غدار کہا اور ہم نے کہا پاکستان اور یہ نہیں چل سکتے، 2 لفظ کروا لیا ملک. پھر ہم نے بھٹو کو جو ہے غدار کہا، ہم نے پھانسی دے دی اس کو اور کہا پاکستان نہیں چل سکتا. پھر ہم نے بے نظیر کو جو ہے پھانسی دے دی، قتل کر دیا اور کہا کہ پاکستان کا سیکیورٹی رسک ہے، وہ نہیں چل سکتے. پھر ہم نے نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا کیس بنا کر اس کو 2 تہائی تھی وہ عمر قید سزا کر دی. اور پھر ہم نے جو ہے اب عمران خان کو غدار کہہ کر ہم نے اسے جیل میں ٹھونسا ہوا ہے. تو بس کر دیں یہ ڈرامے، بس کر دیں. ملک کی تباہی کا جو ہے شاخسانہ بن رہا ہے. اس وقت جو مہنگائی ہے الامان، لوگوں کے مسائل کو دیکھیں، لوگوں پر رحم کھائیں، لوگوں کو حق حکمرانی واپس کریں تاکہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو سنبھالیں اور سوچیں اور ملک کو جو ہے اس دلدل سے نکالیں. یہ فوج کا کام نہیں ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے حکومت کرنا.
آپ حلف کی پاسداری کریں، آئین کے حدود و حدود کے اندر رہیں، اسی میں ملک کی فلاح ہے، اسی میں ملک